بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہران میں ہم شیرٹن ہوٹل میں ٹھہرے۔ یہ خاصا مہنگا اور 5 سٹار ہوٹل تھا۔ 3 روز کے بعد ہم نے ایک بڑا گھر کرائے پر لے لیا۔ مکان لینے کی 3 وجوہات تھیں۔ پہلی، ہوٹل کا کرایہ بہت زیادہ تھا اور کھانا بھی بہت مہنگا اور مغربی طرز کا، بغیر نمک مرچ کے۔ دوسری وجہ، ہم 11 آدمیوں کا بلا وجہ ہوٹل میں طویل قیام ہوٹل انتظامیہ، پولیس اور ایرانی جاسوس ایجنسی کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ شیرٹن ہوٹل امریکی اور غیر ملکیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہم 11 ایشیائی غریب ممالک کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہوٹل انتظامیہ ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ ایران کی اندرونی حالت ایسی تھی کہ ایرانی عوام کا حکومت کے خلاف اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا۔ شہنشاہ ایران نے خاصی کوشش کی کہ ایران کے حالات سدھر جائیں اور غریب عوام کو کم از کم زندگی کی بنیادی سہولیات ہی میسر ہو جائیں، لیکن وہاں کی بیوروکریسی اور طبقہ امراء نے عوام اور ایرانی بادشاہت کے درمیان اتنی وسیع خلیج حائل کر دی تھی جسے پاٹنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس دور کے ایران میں یہودیوں کو رہنے کی آزادی تھی اور انہیں پورے شہری حقوق حاصل تھے۔ اسلامی مملکت ہو اور دولت مند بھی ہو اور وہاں یہودی بھی رہتے ہوں اور انہیں پورے حقوق بھی حاصل ہوں تو وہاں شر نہ پھیلے، یہ ناممکن ہے۔ شہنشاہ کا جھکاؤ مغربی ثقافت کی طرف اور اس کی سجدہ گاہ امریکہ تھی۔ تیل کی دولت سے زیادہ حصہ لینے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کا آپس میں ایران میں ٹکراؤ تھا۔ یہ دونوں ملک اپنے ملکی جاسوسوں کے علاوہ ایرانی یہودیوں سے بھی بہت زیادہ کام لے رہے تھے۔ شہنشاہ کو اپنے دباؤ میں رکھنے اور اپنا اسلحہ بہت مہنگے داموں ایران کو فروخت کرنے کے علاوہ شہنشاہیت کو برقرار رکھنے کے اپنے تعاون کے عوض یہ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی سے بھاری قیمت وصول کر رہے تھے۔ میں نے ایران کے سیاسی اور معاشی حالات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم 11 رکنی ٹیم کو اپنا کام کرنے کی راہ میں کس قدر دشواریاں حائل تھیں۔ ہم مکان کی تلاش میں سرگرداں تھے اور ہر کسی سے مکان کی بات کر رہے تھے۔ ہوٹل کے ہاؤس کیپنگ کے ایک کارکن نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھے بتایا کہ ایک بیوہ خاتون کے پاس بہت بڑا مکان ہے جس میں وہ خود بھی رہتی ہے اور گھر کے گیسٹ کو کرائے پر بھی دے دیتی ہے۔ یہ مکان شیرٹن ہوٹل کے قریب ہی تھا۔ میں اسی روز کارکن کے ساتھ گھر کی مالکن سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ یہ ادھیڑ عمر عورت اسکرٹ پہنے میک اپ سے اپنے آپ کو جوان دکھائی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس 9 کمرے خالی تھے، یعنی کہ اس وقت کوئی کسٹمر نہ تھا۔ اس نے یہ سن کر کہ یہاں پاکستانی رہیں گے پہلے تو ناک بھون چڑھائی، لیکن جب میں نے اس کے کمروں کے کرائے اور 11 افراد کے کھانے کے $15,000 ماہوار منظور کر کے 1 مہینے کا ایڈوانس اس کے سامنے رکھا تو وہ رضامند ہو گئی۔ میرے کہنے پر کہ ہمیں پاکستانی کھانا چاہیے، اس نے مزید $3,000 مطالبہ کیا۔ میں نے $3,000 بھی اسے دے دیے تو وہ بولی کہ کل سے ہم اس مکان میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی کھانا پکانے کے لیے وہ کل سے ایک بھارتی مسلمان باورچی بھی رکھ لے گی۔ کمروں میں ہلکا پھلکا فرنیچر اور بستر بھی مہیا کر دے گی۔ اگلے روز ہم اس مکان میں شفٹ ہو گئے۔ دونوں سپاہی ایک کمرے میں، ماہا اور سیما ایک کمرے میں رہنے لگی۔ میں نے رضی اور جیسی او کو بھی ایک کمرے میں شفٹ کیا۔ باقی کمرے ہم نے، یعنی میں، مزمل، عمران اور کیسر نے ایک ایک سنبھال لیا اور ایک کمرہ بطور ڈرائنگ روم کے لیے رکھ لیا۔ اگلے روز میں نے ایک بڑا فریج خریدا کیونکہ اتنے افراد کے لیے مالک مکان کا فریج چھوٹا پڑ رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو سختی سے ہدایت کی کہ اس گھر کو بھی اپنے لیے اتنا ہی غیر محفوظ سمجھیں جتنا ہوٹل وغیرہ کو سمجھتے ہیں، اور بھول کر بھی گھر کے کسی فرد یا ملنے والے کو اپنے مشن کی بھنک بھی نہ پڑنے دیں۔ کسی سے اس ٹاپک پر بات چیت بھی نہ کریں۔ ایران کے لیے ہم سب کے 3 ماہ کے بزنس ویزے لگے ہوئے تھے۔ 2 روز شہر گھومنے کے بعد مقررہ دن ہم ہلٹن ہوٹل کے جنرل مینیجر البرٹ سے ملنے گئے اور اس نے چاروں سوٹ کیس خاموشی سے میرے حوالے کر دیے۔ میں سوٹ کیس لے کر گھر آ گیا اور سب ساتھیوں کو ایک ایک ریوالور دیا اور اپنے اور مزمل کے لیے سائلنسر والے پسٹل نکال لیے۔ باقی اسلحہ ہم نے سوٹ کیسوں میں ہی رہنے دیا کیونکہ ابھی ہم نے مشن کا آغاز نہیں کیا تھا جس کے لیے ہمیں بڑے اسلحے اور دستی بموں کی ضرورت پڑتی۔ میرے سابقہ محکمے کے افسر نے جن ملک دشمن لوگوں کی ایران میں موجودگی کی نشاندہی کی تھی ان میں بھارتی ایجنسی کے پے رول پر بھارتی ہندو کاروباری لوگ، امریکی، برطانوی اور اسرائیلی شامل تھے۔ اسرائیلی جو امریکی اور برٹش پاسپورٹ پر ایران آئے تھے، یہ امریکی CIA اور برٹش M5 کے ایجنٹ تھے۔ 1965 کی جنگ میں ایران نے کھلے بندو پاکستان کی مدد کی تھی۔ 1965 کی جنگ میں اسلامی ممالک کی یکجہتی ایک مثال بن گئی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت F-104 جہاز تھے جو نیٹو معاہدے کے تحت امریکہ نے پاکستان کو اس لیے دیے تھے کہ کمیونزم کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ امریکہ نے جہاز دیتے وقت چالاکی یہ کی تھی
کہ جہازوں کے راکٹ لانچر ایران کو اور راکٹ ترکی کو دے دیے تھے تاکہ یہ جہاز تینوں ممالک مشترکہ یوز کریں اور تینوں میں کوئی بھی ملک اکیلا یوز نہ کر سکے۔ اس وقت بھارت کے پاس ہوائی طاقت پاکستان سے 5 گنا زیادہ تھی۔ بھارت کے پاس روسی MiG 19 اور 21 کے علاوہ نیٹ فرانسیسی میرا اور برطانوی لڑاکا بمبار طیاروں کے 20 اسکواڈرن تھے۔ پاکستان کے پاس F-86 کیمرا اور F-104 تھے۔ پاکستانی جنگی جہاز بھارت پر بمباری کے بعد ایران کے ہوائی اڈوں پر اترتے اور وہیں سے تیل لینے اور چیک کروانے کے بعد پرواز کرتے اور بھارت کی تنصیبات پر حملہ کرتے۔ پاکستان نے اپنے ہوائی اڈوں پر لکڑی کے بنے ڈمی ہوائی جہاز کھڑے کر دیے۔ بھارتی ہوا باز اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ ان کو بھی نشانہ نہ بنا سکے۔ بھارت کے سرگودا بیس پر حملہ کرنے کے دوران پاکستانی ہوا باز سر MM عالم نے F-86 جہاز سے بھارت کے 6 جنگی جہازوں کو ہوا میں ہی بھسم کر دیا۔ جنگ شروع ہوتے ہی ترکی نے راکٹ اور ایران نے راکٹ لانچر پاکستان کو بھیجنے شروع کر دیے۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ 65 کی پاک بھارت جنگ کے آغاز سے کراچی میں رات کو بلیک آؤٹ ہوتا تھا۔ اس بلیک آؤٹ کی راتوں کے دوران ایران اور ترکی کے راکٹ اور راکٹ لانچر C-130 جہازوں پر پہنچائے جاتے تھے۔ F-104 انٹرسپٹ جہاز تھا۔ ان جہازوں نے فلی لوڈڈ ہونے کے بعد پروازیں کی تو بھارتی ایئر فورس بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی اور پاکستان کی اور بھارت کی فضاؤں پر پاکستانی ایئر فورس کی حکمرانی تھی۔ انڈونیشیا کے صدر نے اپنی تمام تر بحریہ، جس میں 20 سے زیادہ آبدوزیں تھیں، پاکستان کے حوالے کر دی تھیں، جنہوں نے مشرقی پاکستان کی بحری حدود میں داخل ہو کر بھارتی آبدوزوں کو روکے رکھا۔ ادھر چین نے، جو پاکستان کا مثالی دوست تھا، بھارت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اس کی 2000 دمبی بھیڑیں چین کو واپس دی جائیں جو چین بھارت سرحد سے بھارت نے چوری کی ہیں، ورنہ چین بھارت کے خلاف جنگ شروع کر دے گا۔ قارئین کو شاید علم نہ ہو کہ سابقہ مشرقی پاکستان کی سرحد پر ایک جگہ ایسی ہے جسے چینی بارڈر سے بھارت کی صرف 18 میل چوڑی پٹی ہی جدا کرتی ہے۔ جنگ کے دوران چین بہت آسانی سے اس 18 میل کی چوڑی پٹی کو کراس کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بھارت پر بالادستی بالکل عیاں تھی، اسی لیے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ شروع کرنے اور 6 ستمبر کی دوپہر کو بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل چودھری کی ڈینگ مارنے کہ شام کو وہ شراب کا پیالہ لاہور جیم خانہ میں پیے گا۔ جب بھارت نے جنگ کا بدلا ہوا پانسا دیکھا اور پاکستان کے جوابی حملے میں بھارت کا خیم کرن کا قصبہ پاکستان کے قصبے میں چلا گیا تو بھارت نے خوفزدہ ہو کر اپنا دارالحکومت دہلی سے عارضی طور پر الہ آباد شفٹ کر دیا اور سلامتی کونسل میں بھارتی نمائندہ چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ یہ واقعات تو بہت دلچسپ اور طویل ہیں، یہاں پر میں نے اس کا مختصراً ذکر صرف اس لیے کیا کہ 65 کی جنگ میں جب امریکہ، برطانیہ، بھارت اور موساد انٹیلیجنس نے دیکھا کہ سب مسلم ممالک بما چین ایک پٹی پر ہیں تو انہوں نے پاکستان کے ان دوست اور ہمدرد ممالک کو پاکستان سے بدظن کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور وہ اس کوشش میں اس قدر کامیاب ہو سکے کہ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھارت کی چالاکیوں اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہو گیا، یعنی محض 6 سال کی ان دشمنوں کی محنت رنگ لے آئی اور انہوں نے پاکستان کے اندر غدار تلاش کر کے ان کو خرید لیا اور نتیجتاً دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست 2 لخت ہو گئی، جو شاید آج ایک ہوتی تو دنیا کی سپر پاور ہوتی۔ لیکن پاکستان کے ان سابقہ ہمدرد ملکوں نے بھول کر بھی پاکستان سے نہ پوچھا کہ بھیا کس حال میں ہو۔ یہ تھی دشمنوں کی چال جس میں اس نے پاکستان کو دنیا میں اکیلا کر دیا اور 2 لخت کر دیا۔ ایران میں ہمارا مشن یہ تھا کہ ان دشمن ایجنسیوں کے افراد جو کہ 65 کے بعد اس قدر مضبوطی سے اپنی جڑیں پھیلا چکے تھے، ان کو ہلاک کرنا ہے یا کم از کم اتنا نقصان کرنا ہے کہ یہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائیں اور دوبارہ پنپنے میں وقت لگے اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں سے باز رہیں، یا کم از کم پاکستان کو اتنا ٹائم مل سکے کہ وہ خود ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکے۔ ہمیں ان دشمن ایجنسیوں کے کارکنوں کا کھوج لگانا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مجھے جو معلومات دی گئی تھی اس کے مطابق ایرانی مسلمانوں کی اکثریت پاکستان کی حامی تھی۔ مجھے چند ایسے ایرانیوں کے نام اور ایڈریس بھی دیے گئے تھے جو پاکستان کے مفاد کے لیے بڑے سے بڑا رسک بھی لے سکتے تھے۔ یہاں میں ایرانیوں کے صحیح نام تحریر میں نہیں لاؤں گا، کیونکہ اگرچہ ایرانی انقلاب کے بعد وہاں دشمن ایجنسیوں کی کارروائیاں اور کارکن محدود ہو چکے ہیں، لیکن ان پاکستان کے ہمدردوں کو اب بھی دشمن ملک کی ایجنسیوں سے خطرہ ہے۔ پروگرام کے مطابق ہمیں اپنا مشن رامسر سے سٹارٹ کرنا تھا۔ اس علاقے میں شہنشاہ کا سرمائی محل تھا۔ یہ کیسپین سی کے کنارے واقع تھا۔ اس دور کے USSR کی سرحدیں یہاں سے قریب ہی کیسپین سی کے دوسری جانب تھی۔
یہاں ہمیں پاکستان کے ایک ہمدرد سے ملنا اور اس سے چند معلومات لینی تھی۔ اسی شہر میں امریکی CIA کا چھوٹا اڈا بھی تھا جہاں سے وہ روس کے جہازوں کو مانیٹر کرتا تھا، اور اسی امریکی اڈے میں 2 جاسوس تھے جنہیں خصوصی طور پر پاکستان کے خلاف کام کرنے کی ہدایات دی گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور فائنل فیصلہ ہوا کہ رامسر سے ہی مشن کا آغاز کیا جائے۔ ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اگرچہ مکان مالکہ نے گھر کی چابیاں ہمیں دے دی تھیں، لیکن اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابیاں بھی لازمی ہوں گی، کیونکہ کرایہ پر دینے والے ڈپلیکیٹ چابیاں لازماً رکھتے ہیں۔ ہماری غیر موجودگی میں اگر مالکہ نے ہمارے کمرے کھول لیے تو اسلحہ سمیت کاغذات بھی اس کے ہاتھ لگ جانے تھے، جو سعودیہ میں را اور موساد کے ایجنٹوں کو ختم کرنے کے بعد ملے تھے۔ میں نے کافی سوچ کے بعد فیصلہ کیا کہ رضی سیما اور دونوں سپاہیوں کو ان چیزوں کی حفاظت کے لیے گھر میں ہی رہنے دیا جائے گا، اور باقی یعنی میں، ماہا، کیسر، مزمل، عمران، عبداللہ اور JCO مشنز مکمل کیا کریں گے۔ اس طرح ہمارے دونوں کام بھی مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے ساتھ جانے والے ساتھیوں کو 2 روز بعد مشن پر جانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ میں نے مکان مالکہ سے پوچھا کہ رامسر میں کسی معقول ہوٹل کا بتا سکتی ہیں، کیونکہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہاں کوئی رہائشی ہوٹل نہیں ہے، البتہ 2-3 ریسٹورانٹ ہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں ایک جاننے والے کے نام خط آپ کو دے سکتی ہوں، جو وہاں آپ لوگوں کی رہائش اور خوراک کا انتظام کر دے گا۔ اس نے مزید کہا کہ اتنی گرمی میں رامسر میں سیر و تفریح کے لیے کوئی نہیں جاتا، وہاں تو شوقین لوگ سردیوں میں تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ وہاں محض سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہو یا کوئی اور کام ہے؟ میں نے مالکہ کی اس بات کا برا مناتے ہوئے کہا کہ مسز زاہدی، میں نے صرف آپ سے رہائش کا پوچھا تھا، باقی سیر و تفریح کریں یا کچھ اور، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کرایہ دار ہیں اور آپ کا اس طرح سوال کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ مسز زہرا زاہدی مسکراتے ہوئے بولی، اگر آپ کو میری بات بری لگی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے یہ سوال آپ سے معلومات کے لیے نہیں پوچھا، بلکہ آپ جب ایران میں انٹر ہوئے تھے تو مجھے آپ لوگوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ شیرٹن ہوٹل والا ہاؤس کیپنگ ہمارا ہی آدمی ہے، اور میرے ہی کہنے پر وہ تم لوگوں کو گھر لے کر آیا تھا۔ میں کون ہوں اور میرا رابطہ کن سے ہے، یہ بات آپ اپنے سفارت خانے کے سیکنڈ ملٹری اٹاچی ظفر سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ بھی آپ کے سابقہ محکمے کا ہی آدمی ہے، اور اسی کی ہدایت پر میں نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ مسز زاہدی کی بات سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے تو ایران آنے اور اپنے مشن کو خفیہ رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ہمارے یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی ہمارے چرچے بھی یہاں پہنچ گئے تھے۔ مجھے بہرحال اپنے سابقہ محکمے کی اس طرح مجھ پر نگاہ رکھنے والی بات اچھی نہ لگی۔ بے شک وہ یہ کام ہماری بہتری کے لیے ہی کر رہے تھے، مگر مجھے اس طرح ان کی مجھ پر نظر رکھنے والی بات اچھی نہ لگی۔ اور بھی تو لاکھوں پاکستانی ایران آتے جاتے رہتے ہیں، کیا وہ ان سب کی نگرانی بھی کرتے ہیں؟ میں نے مسز زاہدی سے کہا کہ میں پہلے ملٹری اٹاچی سے مل لوں، پھر آپ سے اس موضوع پر بات کروں گا۔ اگلی صبح میں پاکستانی سفارت خانے گیا اور میجر ظفر سے ریسیپشن والوں سے ملنے کا پیام دیا۔ جلد ہی مجھے میجر ظفر کے دفتر میں پہنچا دیا گیا۔ میجر ظفر نے بڑے اتفاق سے میرا خیر مقدم کیا اور چپڑاسی کو چائے لانے کا کہا اور بولا، آج میں آپ کو یہاں پاکستانی چائے پلواتا ہوں جو سارے ایران میں کہیں نہیں ملتی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے میجر ظفر سے کہا کہ میں اور میرے ساتھی ایران میں سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام سار انجام دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگ جس مکان میں ٹھہرے ہیں بلکہ ٹھہرائے گئے ہیں، اس کی مالکہ مسز زاہدی نے مجھے بتایا کہ آپ کی ہدایات پر اس نے یہ سب انتظام کیا تھا کہ ہوٹل سے میں اور میرے ساتھی آپ کے پلان کے مطابق اس کے گھر میں ٹھہریں۔ کیا آپ نے اسے یہ ہدایات دی تھی؟ اور وہ اور آپ میرے گروپ کے متعلق کیا کچھ جانتے ہو؟ میجر خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ جب میں نے بات ختم کی تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی طرف سے مسز زاہدی کو کوئی ہدایات نہیں دی۔ مجھے جو اسلام آباد سے وائرلیس پیغام ملا میں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ ویسے آپ کی تسلی کے لیے میں اسلام آباد سے آنے والا وائرلیس پیغام آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے سابقہ محکمے کی طرف سے یہاں بھیجا گیا ہوں۔ میجر ظفر نے یہ کہتے ہوئے لوہے کی الماری کھولی اور ایک سرخ رنگ کے کور والی فائل جس کے کونے پر خفیہ لکھا ہوا تھا نکال کر میرے سامنے رکھ دی، اور پھر اس فائل سے ایک کاغذ نکال کر مجھے دیتے ہوئے بولا، یہ پڑھ لیں۔ اس کاغذ پر ہمارے ایران آنے کا لکھا ہوا تھا، اور میجر ظفر کو خصوصی ہدایت دی گئی تھی کہ ہمیں کسی بھی طور مسز زاہدی کے ہاں ٹھہرایا جائے، اور ہم رضامند نہ ہوں
तो फिर हमारी हर मुमकिन मदद की जाए। मैंने हिसाब लगाया कि कराची में हमारे तेहरान के लिए टिकट खरीदने के अगले रोज ये पैगाम भेजा गया था। इसका मतलब हम लोग कराची में जितने दिन रहे, मेरे साबका महकमे के लोग ना सिर्फ हमारी निगरानी करते रहे बल्कि सारी रिपोर्ट रोजाना की बेस पर हेड क्वार्टर भी देते रहे। मेजर जफर ने मुझे अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखाया जो मेरे साबका महकमे का जारी करदा था। मेजर जफर, आपकी सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं एक बात वादे तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथी अपने महकमे की दी हुई गाइडलाइन के बगैर आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे साबका महकमे की वफादारियाँ हुकूमतों के बदलने के साथ बदल जाती हैं, जबकि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए हर तरीका यूज़ करते हैं। अगर हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे मदद के लिए ज़रूर कहूँगा, वरना हम अपने असूलों और तौर तरीकों पर आज़ादाना काम करेंगे। जब मेजर जफर को मैंने इतना रूखा जवाब दिया तो मेजर ने कहा, आप अपना मिशन अंजाम देने में पूरी तरह आज़ाद हैं। मैं सिर्फ आपको उन लोगों की लिस्ट दूंगा जो यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और ईरान और पाकिस्तान के दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए दिन रात कोशां हैं। इस लिस्ट से आपको उन लोगों के असली चेहरे दिखाई देंगे और अगर आप उनको ख़त्म कर सके तो आपका साबका महकमा, जो आपकी बहुत ज़्यादा कदर करता है, मशकूर होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान पर आपका ये एहसान अजीम होगा। ये कहते हुए मेजर जफर ने मुझे 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक लिस्ट दी और कहा कि मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ। मिसिज जाहदी के मुतल्लिक मेजर ने कहा कि वो हमारे ही महकमे के पेरोल पर हैं और ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हर वक्त हर काम करने के लिए तैयार रहती हैं और मैं उस पर मुकम्मल भरोसा कर सकता हूँ। मेजर जफर ने मेरे सामने मिसिज जाहदी को फ़ोन करके कहा कि मैं उसके पास बैठा हूँ और वह मुझसे हर किस्म का ताअवुन करे। फ़ोन पर चूंकि ऑब्जर्वेशन लगी हुई थी, इसलिए मेजर ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेजर जफर ने मजीद बताया कि इस सफारत खाने में सिर्फ वही अपने महकमे से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा अगर कोई ज़रूरत दरपेश हो तो उसे ही कॉन्टैक्ट करूँ। मेजर जफर से मिलकर मैं वापस घर लौटा तो मिसिज जाहदी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि क्या अब भी तुम मुझे रामसर में अपने मिशन के मुतल्लिक नहीं बताओगे? मैंने मिसिज जाहदी से कहा कि मैं यकलहत किसी पर एतबार नहीं करता। मेजर जफर ने मुझे तुम्हारे मुतल्लिक सब कुछ बता दिया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हम आपके घर में ठहरे हुए हैं जो पाकिस्तान की हामी है। मैं रामसर इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ कुछ लोग पाकिस्तान ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें ना तो उनके नाम मालूम है और ना ही अता पता। इंतहाई मामूली शनाख्त के सिवा हमें उन्हें तलाश करने का कोई और जरिया नहीं है। हमारा इस बार रामसर जाने का मकसद उनका पता लगाना और उनका हिफाजती हसार चेक करना है। मिसिज जाहदी ने कहा कि अगर आप पसंद करें तो मैं आपके रामसर जाने के लिए टैक्सियों का बंदोबस्त कर सकती हूँ। उनमें एक टैक्सी ड्राइवर हलील है जिस पर आप पूरा एतमाद कर सकते हैं। वो रामसर से वाकिफ भी है और आपको रामसर में कहीं भी आने जाने में दुश्वारी भी नहीं होने देगा और आप लोगों की मदद भी करेगा। आप लोग इन्हीं टैक्सियों पर रामसर जाओगे और इन्हीं पर वापस भी आ सकोगे।